ایک تو افسوسناک واقعہ ہوا, یہ پارلیمان میں نہیں ہونا چاہیے تھا. نوید قمر صاحب کے ساتھ بھی ہوا, باقی لوگوں کے, آپ کے لوگوں کو بھی شکایت اس میں آئی ہے. لیکن یہ حکومت کو کورم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہم نے دوسری بار دیکھا ہے اور آپ ہی کے دور میں دیکھا ہے. کورم پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, بزنس چلانا آپ کی ذمہ داری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ آسما. جو آپ نے ڈیبیٹ پہلے کری تھی میں اس کا بھی جواب دیتی ہوں, اور جو آج ہوا میں تو بالکل سامنے تھی, میں نے اس کی ویڈیو کلپس بھی بنائے ہوئے ہیں کہ کیا ہو رہا تھا. کون سے ممبران تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو جوتا اٹھا کے دکھا رہے تھے, اتار کے ان کے ہاتھ سے. میرے پاس وہ ویژولز پڑے ہوئے ہیں, میں بھیج دیتی ہوں آپ کے پروڈیوسر سے, ان سے کہیں ذرا مزید بھی تماشا اگر عوام کو دکھانا ہے تو ضرور دکھائیں کہ اس طریقے سے اسمبلی کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے. اور یہ تربیت ہے سیاسی کہ اگر آپ کا ڈس ایگریمنٹ ہے تو کس طرح گالی گلوچ, کس طرح شیرین مزاری صاحبہ کو پھر ٹریکٹر ٹرالی کے نام سے, اور جس طرح کے نعرہ بازی کی گئی, افسوسناک ہے وہ مطلب آئی ڈونٹ نو کیا مقاصد تھے. راجہ رینٹل بھی آپ لوگ کہتے رہے, وہ تو بعد میں ہوا نا, وہ بہت بعد میں ہوا, اس لیے کہ ہماری جس وقت ان سے ایگریمنٹ ہوتا ہے اپوزیشن سے, جو انہوں نے بات کی شاہ محمود قریشی صاحب نے, وہ باہر آ کے اس کو آنر نہیں کرتے ہیں. آپ ان کی تقریریں اگر حکومت سن لیتی ہے, جب حکومت کی سائڈ سے کوئی بولنے لگتا ہے تو وہ باہر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد یا پھر وہاں شور و غل مچاتے ہیں. تو بہرحال کافی ایک سنگین سچویشن ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. اب آ جائیں اگر چارٹر آف ڈیموکریسی اور 26 جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے ہوئی ہے, ابھی انہوں نے کنڈی صاحب نے کہا کہ اگر یہ پہلے لے آتے. دیکھیں 2006 میں آپ دو بڑی جماعتیں تھیں, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, اور بی بی صاحبہ نے اور ان کے جو آقا ہیں محترم نواز شریف صاحب نے مل کے یہ ڈرافٹ پہ سائن کیے تھے. 2006 سے لے کے 31 مئی 2018 تک آپ کو فرصت نہیں ملی اس پہ عمل کرنے کی. اور وہ یہ جو ازما کی جماعت ہے اس وقت تو نہیں تھی لیکن بعد میں بن گئی, 2/3 میجورٹی ان کے پاس تھی. تو یہ کیوں نہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائے جب انہوں نے یہ ریٹرن دیا, اور کیا کہا ہے, to prevent corruption and floor crossing, all votes for the Senate and indirect seats will be by open identifiable ballot. تو کوئی میکنزم بنا کے یہ لکھا ہوگا یا صرف جسٹ فار دی سیک آف رائٹنگ اٹ؟ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن آپ لوگوں کو بھی تو بہت دیر سے یاد آیا جب سینٹ الیکشن سر پہ کھڑا ہے اور آپ اچانک الزامات لگ رہے ہیں آپ کی جماعت کے اوپر کہ خرید و فروخت آپ لوگوں نے شروع کر رکھی ہے, اپوزیشن نے بھی اور آپ نے بھی. اس وقت آپ یہ بل لے کے آ رہے ہیں اور اچانک 10 سالوں میں اگر کسی کو خیال نہیں آیا, 2/3 میجورٹی کے باوجود بھی جنہوں نے سائن کہا یہ تو ہماری پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے آپس میں سگنیچر ہوئے ہوئے تھے, آپ کو اس سے کیا ہے؟ تو آپ کرتے کیوں نہیں ہے عمل؟ آپ آج شور مچا رہے. پی ڈی ایم کی جو بننے کی وجہ کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ الیکشن کا میکنزم ٹھیک نہیں ہے. تو آپ الیکشن کا کون سا میکنزم ہے جس پہ ریفارم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں؟ آج اگر ان کے ارمانوں کے مطابق الیکشن ہو جائیں, اسی پروسیس سے ہوں گے, اسی طریقے سے ہوں گے, اور ایسے ہی پھر ڈسپیوٹڈ ہوں گے, کیونکہ آپ نے الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کی کبھی کاوش کی ہی نہیں ہے. اب آپ آ جائیں اس کے لیے اپوزیشن سے رابطہ کرنا چاہیے, آپ چھوڑ دیں, کنسنسس بنانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ لوگوں نے ضمیر بیچا, مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. شہباز شریف اور بلاول نے وہیں اسی اسمبلی کے سامنے کھڑے ہو کے شور مچایا, ہم چھوڑیں گے نہیں, ہم یوں نہیں کریں گے, ہم وہ نہیں کریں گے. کیا کیا؟ اچھا عظما یہ کیا جواب دیا؟ ایک سیکنڈ, اب آپ بتائیں کہ اگر انہی کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اسی پہ عمل ہو رہا ہے, تو آج کہہ رہے ہیں ہم پوری زور لگا کے آپ کو اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کرنے دیں گے تاکہ اس جو پروسیس ہے اس میں کوئی ٹرانسپیرنسی نہ آ سکے. اگر فائدہ تو آپ کو ہوگا. بالکل صحیح ہے, آپ کو فائدہ تھا. عظما آپ نے کیوں فائدہ نہیں اٹھایا اس موقع کا تاکہ آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ان کے ساتھ مل کے کرتے اور یہ جو خرید و فروخت ہے یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی؟ کیا بات ہے, ان کی معصومیت کی داد دینی چاہیے. مطلب اتنی معصومیت سے انہوں نے جو ہے وہ آج اپنے آپ کو بری ذمہ کر دیا ہر اس گھنونے کھیل کے لیے جو یہ خود کھیل چکے ہیں. پچھلے سینٹ الیکشن کے اندر جو اس وقت گورنر ہیں لاہور ہمارے پنجاب کے, ان کے 35 ووٹ سے پی ٹی آئی کا پچھلے اسمبلی میں 2013 کی اسمبلی میں ان کو 44 ملے تھے. آپ بتا دیتے نا, آپ اتنے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتا یہ دودھ کے دھلے جو ہیں جو ووٹ لے لیں وہ بڑے غلط ہیں, لیکن یہ جو صادق اور امین ہیں ان کو آپ جو ہے وہ ان کو کلین چٹ دے دیں کہ ان کا کوئی آخر جو کوئی خریدتا بھی ہے نا, کوئی جو بکتا ہے وہ تو گنہگار ہے سو ہے, دونوں جہنمی ہیں.
रिश्वत लेने वाला भी, रिश्वत देने वाला भी। लेकिन यहाँ रिश्वत लेने वालों को फांसी पे टांग दो, इनको जो है वो बरीउज़्ज़मा कर दो। फिर मुझे ये बताइए कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के आपको याद होगा, जरा इनके सबके क्लिप्स रास्ता खुला है ना, जो इन्होंने सेलिब्रेट किया, जो इन्होंने वो देखा, हमने कर दिखाया, हमने ये कर दिया, क्या कर दिखाया था आपने? वाकई शहबाज शरीफ और बिलावल जो है वो नहीं कर सके, बिकॉज हमारे पास वो लिस्ट नहीं है जो आपके पास मौजूद है, क्योंकि उनको किस किस को आपने कैसे कैसे डराया था, किसको कितने पैसे दिए थे, क्या किया था, ये लिस्ट तो आपके पास मौजूद है। ये आप दे देते हमें, अगर आप इतने दूध के धुले होते आप हमें दे देते ताकि हम उनके ऊपर कार्रवाई करने से हमें अच्छा, मैं ब्रेक ले लूं या आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं कुंडी साहब? मैं ये अफसोसनाक जैसे सूरत हाल है जी, मैं चले शफाफियत पे पहला कदम ये ले लें, 14 मेंबर अनाउंस करते जिन्होंने खरीदे थे, फिर हम आगे चले जाते हैं। वो 14 मेंबर्स जो के सेनेट के थे, उस्मा आपके लोगों ने जो वोट दिए थे, वो आप ही नाम बता देना, आप लोग भी तो नाम नहीं बता रहे, आप दोनों ही नाम बता रहे हैं, आप दोनों का नाम एमपीएस निकाल दिए। इनके पास जो चीजें वो हमारे पास नहीं, इनके पास जो चीजें हमारे पास नहीं है। सांप निकल गई, लकीर पीट रहे हैं और आइंदा भी पीटने का इरादा है, इसलिए कि ये मंडी बंद करना नहीं चाहते। अच्छा उस्मा, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद तो पूरी करने दें। बात करी थी उस्मा, मैं चाहती हूँ आप अपना कमेंट कंप्लीट कर लें, फिर मैं जो है वो आ जाऊं कुंडी साहब के ऊपर। ये अपोजिशन की भी तो उतनी जिम्मेदारी होती है हाउस के बिजनेस को चलाना, और उसके साथ साथ जो सियासी कल्चर है उसको भी फरोग देने के अंदर आपका किरदार होना चाहिए। क्या वजह है कि आज भी पीडीएम जो है वो किसी भी मुतफिका लाए अमल के ऊपर जो है, शायद थोड़ी देर के बाद खबर आ जाए, फिलहाल तो वो तैयार नजर नहीं आती? नहीं, ऐसा नहीं है। पीडीएम बिल्कुल मुतफिका तौर पर ही सामने आएगी जो भी करेगी, लेकिन हुकूमत जो है उसकी जिम्मेदारी होती है हमेशा, और हाउस जो है वो चलाना भी उनकी जिम्मेदारी। कोरम भी इन्होंने अपॉइंट करने हैं, एहतजाज भी इन्होंने ही करने। ये एक्चुअली अपोजिशन की पार्टी थे, इनको वही रहना चाहिए था, ये गलती से यहाँ भेज दिए गए हैं, यही हमारा एतराज है। अब मुझे एक दो बातें जो है वो इस फैक्चुअली इस पोजीशन पे करने हैं जो बिल ये लेके आए हैं। पहला तो आप ये देखिए कि इन्होंने 20 मिनट के अंदर जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है उसके अंदर से ये बिल पास करा लिया। मुझे ये बताइए 20 मिनट में एक आईनी तरमीम पे क्या बहस हुई होगी? पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो तरमीम आई हैं, अब ये जो इतनी हमें ट्रांसपेरेंसी की जो चैंपियन बनने की कोशिश कर रही हैं कंवल, क्या चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन होगा ना वो फिर खुफिया होगा, जहां पे ये कारनामा सर अंजाम देंगे दोबारा से, और जो उसकी अदम एतमाद होगी वो भी खुफिया होगी? क्यों? मेरा सवाल यह है कि उसको ओपन क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आप वाकई ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं तो जो कारनामा पिछली दफा आपने सर अंजाम दिया था उसको भी दुरुस्त कर लेते ना फिर, लेकिन वो नहीं करना क्योंकि अगली दफा भी यही करना है। और तीसरी और अहम बात यह है कि जो दोहरी शरीयत वाले हैं जिनको आप मीना बाजार समझ के पाकिस्तान में लाएंगे, वो मीना बाजार की तरह आएंगे, यहाँ घूमे फिरेंगे, या जो है वो अगर वो इलेक्ट हो गए तो ठीक है, वरना अपना सामान उठाएंगे चले जाएंगे। इमरान खान साहब क्या कहा करते थे दोहरी शरीयत वालों के? ठीक, ये हमारा मुल्क है। अच्छा, इमरान खान के रिमोट कंट्रोल पर ये मुल्क नहीं चलाया जा सकता। मैं इससे पहले कि आप जवाब